उनसे पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी अजहर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। क्या इसमें गिरामी आपका मेरे भाई? अब्दुल लतीफ नागरा। अब्दुल लतीफ साहब, खैरियत से हैं इंशाल्लाह? कहाँ से कॉल किया अब्दुल लतीफ साहब? बस कहीं ना कहीं से तो किया होगा। कहीं ना कहीं से बात शुरू करें, असल में टाइम काफी हो गया, हमारे यहाँ लाइट का मसला है। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बताए ना। मेरी तकरीर सुनी आपने? हाँ तो सामने तो बैठे नहीं आधा आधा चेहरा आ रहा है कैमरे में, पूरा पूरा चेहरा लगाओ ना कैमरे के सामने। अब सही है? आप बेहतरीन है। अब अब्दुल लतीफ साहब, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर उमर की बात सुनकर उनसे मुंह फेर लिया। पैगंबर ने सही किया गलत किया? जी ये तो बात की बात अभी आए हैं और आपका एक चैलेंज है, ठीक है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर का इस्लाम कोई साबित करे तो मैं अच्छा, ठीक है। आप मुझे बताएं कि पैगंबर को चैलेंज है ना, तो ये आपका चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से भी मुंह फेरते थे? कुरान में कोई आयत है कि उनको हुक्म हो कि मुसलमानों से मुंह फेर लो, मोमिनीन से मुंह फेर लो? कुरान में तो ये वला तदरुल लदीना, बोलिए कि जो मोमिन है उनसे आप जो है उनसे आप मुंह ना फेरन, ठीक है ना। उनको आप हजरत उमर के इस्लाम पर बात करेंगे या नहीं करेंगे? यही उनका आदम इस्लाम है ना भाई। पैगंबर का एराज उनका आदम इस्लाम है। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप जो इस बात करना चाहते हैं बात करें, ठीक है। मेरे बात अच्छा, अब आप पहले देखें। जी जी ठीक है, वो बात की बात है, अभी पता लग जाएगा इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है यार साहब। अच्छा, बात ये है कि पहले कुछ चीजें रहते हैं ना। एक तो मौजू यही है हजरत बकर सिद्दीक, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का इस्लाम, ठीक है। दूसरा टाइम तय है, टन आप तय कर लें, 7 मिनट के 10 मिनट की रखें, एक टन तय कर लें। और उसमें अगर आपकी टन है तो इंशाल्लाह मैं आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और अगर मेरी टन है तो आप बीच में नहीं टोकेंगे, ठीक है। अच्छी बात है। और आप पहले अपना तारुफ तो कराए ना। आपने सिर्फ बोला अब्दुल लतीफ, हमसे इतने आप हमसे वक्त लेना चाहते हैं सब लोगों से, 1000 लोगों से ज्यादा। देखिए मैं मुसलमान हूँ, अब्दुल लतीफ हूँ, हजरत बकर सिद्दीक, हजरत उमर को मानता हूँ, उनको मानता हूँ। कहाँ से कॉल किया भाई? चैलेंज किया है अब्दुल लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ साहब किस शहर से कॉल किया आपने? शहर को जानकर क्या करेंगे आप अमेरिका में किस जगह से? मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ। आप शहर नहीं बताएंगे? डरते हैं? हम नहीं आएंगे आपको मारने के लिए भाई। जी और भाई शहर क्यों डरते हैं बताने से? पहले ये चीजें कुछ तय कर लेना, तय कर लें आप, ये चीजें तय कर लें। अगर आप बात करना चाहते हैं, आपने जो चैलेंज दिया है तो उस पर तरीके से बात करें, बात हो जाएगी अच्छे तरीके से। सही, आप एग्री हैं तो ठीक है। हम आप जो कहें हम मानते हैं भाई, आप जो हुक्म दे दे हम मानते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बस यानी ये है कि टोटल टाइम तय कर लें, भले आप 1.5 घंटा बात कर लेते हैं इंशाल्लाह। 10-10 मिनट आप रख लें टन, और बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बशर्ते ये कि आप मैं इंशाल्लाह आपको डिस्टर्ब करूंगा। टाइम आप ज़ाया ना करें, ठीक है ना। आप जो दलील लाएंगे वो जो हमारे पे हम पे हुज्जत हो, ठीक है ना। वो दलील लेके आए जो कि हम नहीं मानते, वो नहीं होगा, टाइम ज़ाया नहीं होगा, लेकिन पहले कुछ बातें तय तो हो जाए ना, ताकि अवामुन नास को समझ में आए। देखें भाई साहब, इधर इस तरह हम आपको वादा नहीं दे सकते कि अगर आपने टाइम ज़ाया किया और आपने बीच में फजूल बातें करने लगे और आप मौजू से निकल गए, या आप ऐसी चीज़ों को दलील के तौर पे पेश करें जो हमें मकबूल नहीं है, जो सब लोगों को पता है कि ये शियों के हाँ ये मुनाजरे में ये चीज़ें मरदूद है, सबको मालूम है, तो आपने अगर उन चीज़ों को नहीं माना तो मुझे हक़ है कि मैं मुदाखला करूँ, वल्लाह मैं मुदाखला नहीं करूँगा। यही बात अगर मैं आपके लिए कह दूँ, बिल्कुल आपको मुदाखले का हक़ है। अगर मैंने यही किया, अगर मैं ऐसा दलील लेके आऊँ जो आप पे हुज्जत नहीं है, या मैं मौजू से निकल जाऊँ, या मैं फजूल बातें करने लगूँ, बिस्मिल्लाह आप उसी वक्त मुदाखला कर लें, ठीक है। ठीक है, तो बहरहाल मकसद तो है कि बात मौजू पे होगी, ठीक है ना। ओके, तो इसलिए आप तसल्ली से सुनिएगा और इंशाअल्लाह हम भी आपको तसल्ली से सुनेंगे। अच्छी बात है। और टन तय कर लेते हैं, आप बताएं कितनी देर बात करनी है, 1 टन? आप जो हुक्म दे हम मान लेते हैं, और टोटल टाइम है आप, ठीक है। ठीक है, जो आप 1.5 घंटा बहुत है वैसे, हमारे पास तो अभी 1.25 घंटा ज़ाया किया है, थोड़ा कनेक्शन वाले से नहीं हो पा रहा था, हमारे पास टाइम इतना नहीं है। खैर आप रात को कहीं जा तो नहीं रहना, आप घर में बैठे ना, या मदरसे में जिधर बैठे उधर ही, कहीं जा तो नहीं, ज़ाया क्या हुआ? आपकी कम आ रही है, आपकी आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ मेरी सही है, वो आपकी जानिब में कनेक्शन में कुछ है ना, आपके हेडफोन वगैरह सही नहीं होगी, मेरी आवाज़ सही है भाई। आप बिस्मिल्लाह करें, मैं टाइमर लगा दूं, बिस्मिल्लाह करें, चलो बिस्मिल्लाह करें जी, बिस्मिल्लाह करें। शुरू करें ना? जी शुरू करते हैं, शुरू करते हैं।
غائب ہو گئے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اپنا چہرہ کراؤ نا, کیا دکھا رہے ہیں بھائی؟ دلائل دکھا رہے ہیں. آپ کو چہرے میں کیا رکھا ہے؟ دلیل ہے وہ کوئی پھول شول دکھا رہے ہیں, دلیل تھوڑی ہے. محترم سامعین, یہ سورۃ النور ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی آیت نمبر 55 ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے, ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائیں گے, جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی. اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو ان کے لیے قوت دے گا, اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں. اب اس آیت سے دیکھیں, ہمارا استدلال دو طرح سے ہے. اس میں اللہ رب العزت نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے. 3 نعمتوں کا ذکر. اللہ رب العزت زمین کی خلافت عطا کریں گے, کہ اللہ رب العزت ان کے دین کو مضبوط کریں گے, کہ اللہ رب العزت ان کے خوف کو دور کریں گے اور انہیں امن دیں گے. اور یہ وعدہ اللہ رب العزت نے کن سے کیا ہے؟ یہ وعدہ اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں سے کیا ہے, ان مومنین سے کیا ہے جو اس آیت کے وقت موجود تھے, ایک چیز تو یہ. دوسری بات کہ پوری امت مسلمہ, بلکہ کافر بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں, جو اس آیت کے وقت موجود بھی تھے اور مخاطب بھی تھے. اور اللہ رب العزت نے انہیں زمین کی خلافت بھی عطا کی, اور اللہ رب العزت نے ان کے دین کو تقویت بھی دی, اور اللہ رب العزت نے ان کے خوف کو دور بھی کیا. جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چاروں حضرات, یہ چاروں شخصیات جو ہے وہ نہ صرف ایمان والی تھی بلکہ کامل ایمان والی تھی. یہ ہمارا اس آیت سے استدلال ہے. اگر ہمارے فریق مخالف اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے. آمنو ماضی کا صیغہ ہے, منکم تم میں سے. یہ جو ضمیر ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے, حاضر کے لیے آتی. اگر ہمارے فریق مخالف اس کو حاضر کے لیے نہیں مانتے, اس آیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود ایمان والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں مانتے, تو پھر معاذ اللہ یہ الفاظ جو ہیں قرآن میں یہ لغو جائیں گے, یہ بیکار جائیں گے. اس کا ہمیں یہ جواب دیں گے انشاءاللہ اپنی ٹرن میں. تو ہماری یہ پہلی دلیل تو واضح ہے. دوسری دلیل کہ اللہ یاری صاحب کہتے ہیں اپنے ایک چیلنج دیتے ہوئے ان حضرات کے ایمان کے متعلق کہ جو مولوی, جو شخص شیخین کا, ابوبکر کا, عمر کا اسلام ثابت کرے گا, میں اپنا نام بدل دوں گا. اور کہتے ہیں کہ جی میں غلام عائشہ, غلام عمر, غلام عزید جو تم لوگ بولو گے وہ میں نام رکھوں گا. ٹھیک ہے, تو اب ہم اسی اصول کے مطابق اللہ یاری صاحب کو دلیل دیتے ہیں کہ بقول اللہ یاری صاحب کے کہ اگر ایمان مان لیا, اسلام ثابت ہو گیا, تو اپنا نام ان کے نام پر رکھ دیں گے. یہ اپنا نام غلام عمر کا ہے نا, غلام عمر کا ہے, انہوں نے اپنا نام ان کے نام پر رکھیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے نام کیا رکھے ہیں؟ ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے نام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, جلاء العیون ہے, شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے. اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شہادات فرزندان جناب امیر. ٹھیک ہے, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے. اور چہرہ تو کرو نا, ہمیں نہ آئے نا کچھ. آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی صاحب, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آپ دلیل دکھا رہے ہیں, وہ ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا. آپ نے ویڈیو پہ کچھ نہیں لگایا, کچھ تھمبنیلز نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کتابوں کے. آپ جو ہے نا وہ اپنا چہرہ تو دکھاؤ صحیح طرح سے. یہ فضول آپ نے لگا دیا کہ اسکرین پہ.
शेयरिंग तो स्टॉप करे छड़ी। अब्दुल लतीफ क्या हुआ भाई? असल में ये लिंक हमारे पास सही ओपन नहीं हो रही, स्क्रीन शेयरिंग के चक्कर में वो तस्वीर चली गई है शायद। लिंक आपका खराब है भाई, लिंक आपका ऊपर से खराब है, पीछे से सही है ना? लिंक इनका लिंक जो है ना गलत जगह से लिंक आप सही करो। मोबाइल में खोलने से भला आने आइए। अब ठीक है? क्या ठीक है भाई? तस्वीर आ रही है? तस्वीर वही जो आपने लगा दी वही आ रही है ना? कोई थंबनेल्स है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो। अब आपकी तस्वीर आ गई। ये दो दलीलें मैंने पेश की अपनी टर्न में, इंशाल्लाह आप अपनी टर्न में इनका जवाब दीजिएगा। आयत इस्तग़फ़ार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान किए हैं, कबूल किए हैं, ठीक है? और ये आपके उसूल के मुताबिक दूसरी दलील है। ओके भाई, थैंक यू सर। अब मेरी बारी है, ठीक है? मैं टाइमर लगा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक बच्चों के नाम है, इनके पास एक भी हदीस नहीं है कि अबू बकर उमर की वजह से उन्होंने किसी का नाम अबू बकर या उमर रखा है। कोई हदीस दिखाओ, शिया या गैर शिया। देखें, उमर सिर्फ उमर का नाम नहीं है, उमर बहुत सारे सहाबा का नाम है। उस्मान सिर्फ उस्मान का नाम नहीं है, बहुत सारे सहाबा का नाम है। अबू बकर नाम ही नहीं है। आप कहते हैं उन्होंने अपने बच्चों के नाम अबू बकर और उमर के नाम पे रखे हैं, वो हदीस हमें दिखाओ। अगर मसलन किसी का नाम हसन है, तो उसका जरूरी नहीं है कि मसलन किंग हसन जो बादशाह है मराकेश, उसके नाम पे उसने किंग हसन रखा। हो सकता है किसी उसके अपने चाचा के नाम पे हसन रखा, या इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के नाम पे हसन रखा है, ठीक है ना? तो आपके पास ये कि आप लोगों का बहुत बड़ा फ्रॉड है कि कहते हैं कि अबू बकर उमर के नाम पे उन्होंने अपने बेटों के नाम रखे हैं। अबू बकर नाम नहीं है, कुनिया है। उमर जो है उसके अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम उमर और आमर में इसमें इख्तिलाफ है कि उमर था या आमर था। अम्मान भी लेके उमर है, आप हदीस दिखाओ ना। तो उसने उमर बिन खत्ताब के नाम पे रखा। जहाँ तक उस्मान का ताल्लुक है, वो तो हदीस मौजूद है मकातिल तालिबीन में कि उन्होंने उस्मान बिन मज़ऊन के नाम पे उस्मान नाम रखा। तो आपके पास ये दलील ही नहीं। अच्छा, जहाँ तक आए इस्तिखलाफ की बात है, तो ये भी आपकी दलील बहुत ही कमजोर है, क्योंकि आप समझते हैं कि इसका खिताब अबू बकर उमर से है। देखें, कुरान में जहां तक वादों का ताल्लुक है, ये जरूरी नहीं है कि वादा सिर्फ आने मौजूद लोगों से हो। कुरान में से बहुत सारे वादे हैं जो सब लोगों के लिए, और कुरान का खिताब भी कभी होता है खास अफराद होता है, कभी क़यामत तक आने वालों के लिए होता है। ये कहना कि ये खिताब सिर्फ मौजूद लोगों से, ये इनकी हमाकत है। माफी चाहता हूं, मैंने लफ्ज़ अहमक इस्तेमाल किया, माफी चाहता हूं, ये आपकी नादानी है। मुलाहिज़ा फरमाइए, ये कुरान मजीद की आया है, सूरह मुबारक है ये माइदा में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ने वादा दिया जिन लोगों ने ईमान लाया, अमल सालिह अंजाम दिया है, कि उनको अज्र अज़ीम दे दे, मग़फ़िरत दे दे। ये क़यामत तक के लिए, ये सिर्फ उस वक्त लोगों के लिए नहीं है। मसलन कुरान मजीद में सूरह मुबारक है ये असर में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ये अल्लाह की जानिब से वादा है कि सब खुसरान में है सिवाय अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ये सिर्फ मौजूद के लिए नहीं, कुछ ज़माने में जो लोग मौजूद थे। और जहां तक ज़मीर खिताब है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला मौजूद हो।
ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا. اپنے اللہ سے ڈرو جس نے آپ کو بنایا اور جو آپ سے پہلے والے لوگوں کو بنایا, جس نے آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا. اب صرف اس وقت جب قرآن نازل ہوئی صرف ان کے لیے زمین کو فرش بنایا یا سب کے لیے فرش بنایا؟ ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, وہ آپ کے لیے واضح دشمن ہے. یہ صرف صحابہ کے لیے کیونکہ اس میں لفظ خطاب قوم یا سب نسلوں کے لیے. تو یہ ان کی نہایت یہ ایک ضعیف حجت ہے ان کے پاس کہ یہ جو ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, یہ صرف موجودین سے خطاب ہے. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو تم پہ نماز روزہ واجب ہے. یہ صرف صحابہ پہ واجب ہے؟ مولوی صاحب میری طرف دیکھو, ادھر دیکھو, صرف صحابہ پہ روزہ واجب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یہ صرف صحابہ پہ واجب ہے, دوسروں پہ واجب نہیں ہے. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. یہ حکم صرف صحابہ کے لیے. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. یہ صرف صحابہ کے لیے, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چہرے کو دھو لو. یہ صرف موجودین کے لیے, ماں باپ کے لیے نہیں ہے. تو یہ ان کی نہایت نادانی ہے کہ قرآنی خطابات کو سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے. اچھا, اب وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, یہ ابو بکر عمر سے خطاب ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ واضح ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, جن کا ایمان اور عمل صالح ہے. ابو بکر عمر کا نہ ایمان نہ عمل صالح, نہ ایمان نہ عمل صالح. تم پہلے ایمان ثابت کرو, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ اس وعدے میں وہ شامل ہیں یا نہیں ہے. جب ایمان اور عمل صالح نہیں, تم اصل دیکھو یہ مکابرہ ہے کہ ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہ تم ان کا اسلام ثابت کرو, تم مفروغ عنہ لیتے ہو کہ مومن تھے. تم اگر ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہ آپ اپنا پاکستانی ہونا ثابت کریں, آپ اپنا پاکستانی ہونا مفروغ عنہ نہیں لے سکتے, اس کے دلیل لانا پڑے گا آپ کو لیے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 4 ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ آپ کو حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں ان کی عقل نہیں ہے. اچھا, یہ لا یعقلون یہ کیا؟ یہ بدترین تکفیر ہے, یہ بدترین تکفیر ہے قرآن مجید کے اصطلاح میں. ملاحظہ فرمائیں اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انفال میں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین جانور, اللہ تعالیٰ گالی بھی دے رہا ہے, توہین بھی کر رہا ہے, تحقیر بھی کر رہا ہے. بدترین جانور الصم البکم الذین لا یعقلون, وہ گونگے اور بہرے ہیں جن کی عقل نہیں ہے. قرآن مجید یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کس کے لیے؟ یہ منافقین اور کفار کے لیے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مسلمانوں کو, مومنین کو اس صفت کے ساتھ, اس وصف کے ساتھ قرآن میں وصف نہیں کیا کہ یہ ان کی عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے یہ کن لوگوں کے لیے؟ چاہے وہ نہایت ہی چالاک لوگوں جیسے مکے کے سردار تھے فرعون وغیرہ, یہ ان لوگوں کے لیے جو کافر تھے اور یا منافق تھے. المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز الجزء الثانی چھاپ مکتوبات منشورات محمد البیضون. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اس آیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں المقصود بهذه الآية ان يبين ان هذه الصنيفة العاتية من الكفار هي شر الناس عند الله عز وجل وانه اخص المنازل وعبر به عن الدواب ليتأكد ذمهم وليفضل عليهم الكلب والعقور والخنزير ونحوهما. یہ قرآن میں جب اللہ نے فرمایا کہ عقل نہیں ہے, یہ بدترین مذمت ہے کہ ان کو جانور سے بھی بدتر اور کتے سے بھی بدتر, خنزیر سے بھی بدتر یہ شباہ دی. کس کو؟ کفار کو. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین, یہ بدترین توہین, اس سے بدتر توہین آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. آپ کسی آدمی کو کتا کہیں نا, کتا, وہ لازمی بات ہے وہ بہت اہانت سمجھے گا. اب اس کتے سے بھی بدتر اس کو کہہ دیں. بھلے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا. کفار کے متعلق کہا کہ یہ جانور کی طرح جانور سے بھی بدتر ہے. اچھا, جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے بخاری شعب دار احیاء التراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرماؤ جی, عبد اللطیف, نام عبد اللطیف بتایا آپ نے نام. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, یہ شیعوں کی کتاب نہیں, یادوں کی کتاب ہے, بخاری ہے. اس آیہ کا شان نزول عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر میں جھگڑا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, انہوں نے آواز بلند کیا, صفت اصواتهم فنزل فی ذلک, تو اس میں یہ آیہ نازل ہوئی ہے. بہت سارے آیات نازل ہوئے ہیں, آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک سورہ مبارکہ حجرات کے نازل ہوئے ہیں. ان میں سے ایک آیہ یہی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اکثرهم لا یعقلون یہ مسلمانوں کے لیے نہیں, یہ مومنین کے لیے نہیں, یہ بدترین منافقین اور کفار کا صیغہ ہے, ان کے لیے بیان کیا گیا. نسائی نے بھی یہی روایت کیا. تو میرے بھائی میرے عزیز, آیا کیا قرآن مجید کا؟ قرآن مجید کا آیا یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض. جو آپ میں سے ایمان لائیں
آپ کہتے ہیں یہ ایمان صرف صحابہ سے مراد ہے. اور بھائی کتب علیکم یا الذین آمنوا کتب علیکم القیام کتب علیکم الصیام، یہ صرف صحابہ سے خطاب ہے. یہ خطاب کم از کم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ ابو بکر عمر سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان ہی نہیں، عمل صالح نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید ان کے بدترین بے ایمانی ثابت کر دی سورہ مبارکہ حجرات میں. اس کے علاوہ ان کا حبط عمل اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے. اسی کتاب بخاری میں اسی صفحے پر اس سے پہلے والی جو حدیث ہے کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کیا. لا ترفعوا اصواتکم. جب عمل حبط ہو جاتا ہے انسان کا میرے محترم ناظرین، تو اس کا ایمان بھی حبط ہو گیا، اس کا عمل صالح یعنی نہ ایمان ہے نہ عمل صالح. اور یہ خود ان لوگوں کا اپنا اجماع ہے، جس کے عمل حبط ہوتی ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. اور آئے حبط عمل کا شان نزول کیا ابو بکر عمر کی شان میں. پہلے آپ اس کا ایمان ثابت کرو، پھر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات پر دیکھتے ہیں ابو بکر عمر سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. جب ایمان عمل صالح ایک شخص ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر پاکستانی ہونا آپ کا ثابت ہو گیا، ہم آپ کو 1000 روپے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں دلیل ہی نہیں لاتے کہ میں پاکستانی ہوں، کہتے ہیں کہ بھائی 1000 روپے دے دو. کیوں 1000 روپے آپ کو دے دوں؟ آپ کو جب پاکستانی ہونا ہی ثابت نہیں، آپ پہلے اس کا ایمان مومن ہونا ثابت کرو نا، پھر اس کے بعد بات ہوگی. یا کل جواب ہے جی بسم اللہ. ایمان ثابت کرو نا اس کا بھی. عبد اللطیف صاحب جی آپ ٹائمر لگا دیں. ٹھیک ہے لگا دیا. بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیں میں نے جلاء العیون پیش کی تھی، شیعہ حضرات کی معتبر کتاب، کہ حضرت رضی اللہ کی اولاد کے نام کیا تھے بھائی؟ عمر، عثمان، جو کہاں شہید ہوئے؟ کربلا میں. ٹھیک ہے نا، کربلا میں شہید ہوئے. یہ تو مانتے ہیں کہ جی ہاں یہ بیٹے تھے، بیٹوں سے انکار نہیں ہے نا، بیٹے تھے. کون؟ عمر، عثمان. ٹھیک ہے، میں نے کتاب دکھائی. اچھا یہ کہتے ہیں ابو بکر کنیت ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں ابو بکر کنیت ہے. تو بھائی کنیت ہے تو کنیت تو ابو لہب بھی ہے، کنیت تو ابو لہب بھی ہے نا، لیکن وہ کسی نے نہیں رکھی ہے، نہ مسلمانوں میں کسی نے نہیں رکھی. تو ابو بکر کیوں کنیت رکھی گئی؟ ابو بکر کا آپ انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام ان کا کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے آپ اصول کے مطابق، کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کا اسلام ثابت کرو، میں اپنا نام، یعنی نام کس لیے رکھا جاتا ہے؟ مسلمان سمجھ کر رکھا جاتا ہے نا، اگر کسی کے نام پر نام رکھا جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انکار نہیں، آپ انکار نہیں ہے الحمدللہ. پھر دوسرا عمر، آپ نے کہا جی عمر امر ہے. اچھا علی صاحب حوالہ کہاں ہے؟ آپ کے کہنے سے یہ پیچھے جو کتابیں ایسے ہی آپ نے سجا کے رکھی ہیں، ذرا کتاب نکالیں. جس طریقے سے آپ ہم سے حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم بھی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. آپ لائیں حدیث کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. ٹھیک ہے، تو ہم نے جلاء العیون سے دکھایا کہ عمر تھا. آپ اپنی ٹن میں دکھائیے گا نا. اچھا ہم نے جلاء العیون سے دکھایا سامعین، انشاءاللہ ہم آگے چل کے دکھائیں کتابیں آپ کے سامنے. پھر تیسرا عثمان کے حوالے سے بھی، یہ شاید عثمان نہیں تھا، وہ عثمان بن عفان تو ٹھیک ہے نا. آپ وہ اپنی طرف سے پیش کیجئے گا، بلکہ اس پر بھی آپ حوالہ لائیے گا. دیکھیں ٹن میں آپ انشاءاللہ نکالیے گا اور عبارت پڑھیے گا. ٹھیک ہے، عبارت پڑھیے گا. تو بہرحال سامعین، ہم نے نام پیش کیے، ان ناموں کا انکار نہیں ہے کہ ہاں یہ بیٹے تو تھے. ٹھیک ہے، تو ہماری پہلی وہ تو سورۃ النور کی آیت کی دوسری تین کے اصول کے مطابق ان سے الحمدللہ اسلام ثابت ہوتا ہے. اور جو انہوں نے جواب دیے وہ میرے حوالوں کے اپنے قیاسات پیش کیے، کوئی حدیث اس پر پیش نہیں کی، کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، اور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی حدیث، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں حدیث. ہم نے تو حوالہ بھی رکھا تھا علیاری صاحب، جلاؤن ملا باقر مجلسی. ٹھیک ہے، یہ تو بھی ایک حوالہ ہے. آپ کہیں گے انشاءاللہ اور حوالے آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی تو ابتدا ہے انشاءاللہ. اب آتے ہیں آیت استخلاف کی طرف سامعین، کہ اللہ رب العزت نے، دیکھیں میں ایک دفعہ دوبارہ، شاید علیاری صاحب کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم دوبارہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے. یہ تو یہ مانتے ہیں نا، وعدہ کیا ہے، مانتے ہیں. اب کن سے کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم. انہوں نے کہیں سے آمنو پڑھا، کہیں سے لکم پڑھا. آمنو منکم کہیں سے نہیں پڑھا. انہوں نے کہیں سے کیا پڑھا؟ آمنو.
وہاں منکم تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں سے لکم پڑا، وہاں آمنو نہیں ہے۔ ہم نے جو آیت پیش کی تھی، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، علامہ صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ نہیں تعلیم کتنی آپ کی؟ تعلیم کتنی آپ کی؟ میری تعلیم پر دیکھ تعلیم پوچھتے نا، نہیں، سوال یہ بات یا مکان ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ کیا بکواس وقت ضائع کر رہے ہو؟ آمنوا منکم نہیں لایا میں نے۔ آپ اپنے گھر میں بات کریں نا علیاری صاحب، آپ مجھے بتائیں نا بھائی صاحب، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ آپ تسلی تو رکھیں، داڑھی رکھنے سے انسان عالم نہیں بنتا نا، ہم سمجھ رہے تھے کب عالم دین ہے۔ تسلی رکھیں، آپ تسلی رکھیں نا یار، چلے آپ تو عالم دین ہے نا، بھلا آپ صبر کریں، آپ نہیں ہے نا، صبر آپ کا نہیں مظاہرہ ہے، کریں، آپ نہیں ہے، صبر کریں نا، آپ نہیں ہیں، آپ ہیں نا، تو آپ صبر مجھے تو آتا ہے تھوڑا بہت صرف نہ آتا ہے نا، آپ کو تو نہیں آتا نا، یہی آج ہی ہے۔ میرا ٹائم چل رہا ہے میرے بھائی، میرا ٹائم چل رہا ہے، تھوڑا سا صبر، ہاں چائے پیے، پانی پیے، تھوڑا سا ٹھنڈا گرم۔ اچھا جی، سے کیا پڑھا سامین؟ کہیں سے لگا، کہیں سے آمنو پڑھا، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ قیاس کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے، ہم نے جو آیت پیش کی تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، آمنوا منکم پڑھا تھا، پھر انہوں نے ایک جگہ انہوں نے یہ پڑھا روزوں کے متعلق کتب علیکم الصیام۔ تو اللہ علی صاحب، کیا آپ اس آیت سے اس وقت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت موجود مسلمان تھے ان کو نکال دیں گے؟ ان کو نکال دیں گے؟ یعنی روزے جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود مسلمانوں پر تو فرض نہیں تھے بقول ان کی، اگر ان کا قیاس لیں تو بعد والوں پر تھے، بعد والوں پر لیں، ایک بات۔ دوسری بات، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سب داخل ہیں، یہ انہوں نے جو آیتیں پیش کی بالفرض ہم مان لیں، لکم بھی پیش کر رہے ہیں، یہ کہیں سے آمنو پیش کر، اور اس میں یہ سب کو داخل کریں گے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود صحابہ کو تو نہیں نکال پائیں گے، مسلمانوں کو تو نہیں نکال پائیں گے نا بھائی، مسلمانوں کو تو نہیں، جب سب آ گئے تو وہ بھی آ گئے نا، وہ بھی آ جائیں گے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا، آمنو منکم، آمنو ماضی کا صیغہ ہے، آمنو کس کا صیغہ ہے؟ ماضی کا، جو ایمان لا چکے، منکم یہ مخاطب حاضر کے لیے ہے، ضمیر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر موجود جو لوگ مسلمان تھے ان سے اللہ نے وعدہ کیا۔ کس چیز کا وعدہ کیا؟ نعمتوں کا، 3 نعمتوں کا۔ انہیں زمین کی خلافت اللہ عطا کریں گے، اور اسی طریقے سے انہیں تمکین دیں گے، ان کے دین کو مضبوطی دیں گے، اور ان کے خوف تبدیل کریں گے امن کے ساتھ۔ یہ 3 نعمت، یہ 2 باتیں۔ تیسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ دیکھیں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد پوری امت مسلمہ بلکہ کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا بھائی۔ جب یہ خلیفہ بنے، اللہ نے ان کو زمین کی خلافت عطا کی ہے، زمین کی خلافت، ٹھیک ہے، اور یہ حضرات اس وقت موجود تھے، اس آیت سے مخاطب بھی تھے، موجود بھی تھے۔ اللہ نے ان کو زمین کی خلافت بھی دی، ان کے دین کو تقویت بھی دی، اور اللہ رب العزت نے ان کے خوف کو امن سے تبدیل بھی کیا۔ امن سے تنا، یہ کتنی واضح اور روشن دلیل ہے، کتنی واضح اور روشن دلیل ہے کہ رب العزت نے یہ جو وعدہ کیا تھا 3 نعمتوں کا صلاۃ والسلام کے زمانے میں موجود مسلمانوں سے، وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا نا۔ اب ہم اللہ یاری صاحب سے سوال کرتے ہیں، اللہ یاری صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو لکم پیش کر رہے ہیں، یہ جو آمنو پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب، آپ اس آیت استخلاف کے اندر، یہ جو سورت نور کی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود صحابہ کرام کو مخاطب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ مخاطب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اس کی وضاحت کیجیے گا۔ اگر آپ نہیں سمجھتے تو کن کو آپ مخاطب سمجھتے ہیں؟ اور پھر دکھائیے گا کہ ان کے لیے اللہ کے یہ وعدے سچے آئے یا نہیں آئے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ کہ پھر آپ یہ بھی بتائیے گا کہ اللہ نے آمنو منکم کا جو لفظ استعمال کیا، معاذ اللہ، پھر یہ بیکار جائے گا اللہ کے قرآن میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کا بھی آپ جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے 3 سوال ہیں آپ سے، اور پھر ان ناموں کے متعلق بے حوالہ باتیں، بے حوالہ۔ ہمیں تو آپ سے یہ شاید آپ کتاب کا کوئی حوالہ دیں گے، کتاب کوئی اٹھا کر پیچھے سے دکھائیں گے کہ یہ جی یہ کتاب ہے، یہاں یہ بات لکھی ہے، ابوبکر ان کے بیٹے، یا چلو کنیت ہی، کنیت پر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جی کنیت تو دوسری بھی کفار والی بھی کنیت ہے نا، تو وہی ابوبکر کیوں کی؟ اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ عمر امر بنا دیا اپنی طرف سے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر آپ حوالہ پیش کریں، بسند صحیح کوئی حوالہ پیش کریں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو آگے دکھائیں گے مزید۔ اچھا، میرا ٹائم شاید ہے
मजीद बोलना चाहें बोलें, ताकि अगर मैंने आपकी गुफ्तगू में मुदाखलत की थी, अगर उसके मुकाबले में बोलना चाहें। उसूल है 10 मिनट आप बात करें, 10 मिनट में करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आप बीच में ना बोला करें, आप बात करें, आप टाइमर लगा लें, बात करें। नहीं, उसूल से पहले आप मुझे बताएं आपकी तालीम कितनी है। ठीक है, मैंने आपसे आपने मुझे पता होना चाहिए कि मैं जाहिल से बात करूं या आप जाहिलाना बातें कर रहे हैं ना, कि आपने कहा कि आपने आमनू मिनकुम कुरान में मुझे नहीं दिखाया, आपने कहा कि आमनू मिनकुम आपने मुझे कुरान में नहीं दिखाया। ये एक जाहिल तरह की बातें करता है, आलिम दीन सर की बात नहीं करता। और भाई मुझे अपना आप बताओ ना, देखें एक मजहूल शख्स है, इसने शख्स ने सिर्फ अपना नाम बताया, अब्दुल लतीफ, शहर का नाम नहीं बता रहा, चले इसको शायद डर रहा है कि हम इसको मारने आएंगे। भाई आप क्यों, आप बताएं ना आपका पेशा क्या है भाई। आप छोड़ें इन चीजों को, आप टाइम लगाएं और जवाब मेरे अजीज, मैं एक शख्स, देखें भागने वाली बात करें आप, हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं और दूसरे लोग भी आपकी बात सुन रहे हैं, वो भी शरीक गुफ्तगू है। देखें एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, मुझे बात करना है, मेरी बात ना करें। इस गुफ्तगू को 30,000 40,000 50,000 1 लाख व्यू लगेंगे, ठीक है ना, तो उनका हक बनता है। ये कोई नाजायज बात है ना, हम आपको नहीं मारना चाहते, हम चाहते हैं कि आप हमें बताना, सिर्फ आपकी दाढ़ी बड़ी है, कुछ इस्लाहात आपने याद किया, मतलब कुरान पढ़ना आता है, या आप आलिम दीन भी हैं, या मैं हक है भाई। मैं नहीं कहता मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह तबारक, लेकिन क्योंकि मैंने आगाज किया, मुझे शुरू में पूछना चाहिए था, मैं भूल गया, लेकिन अब क्योंकि मैंने शुरू में नहीं पूछा, अब पूछ रहा हूं, तो अगर आप आलिम दीन ना भी निकले तो मजबूरी के साथ, क्योंकि आपके साथ आगाज किया तो गुफ्तगू करना पड़ेगा, लेकिन आप हमें बताएं ना, आप ये इतने लोगों के उकूल का जवाब दे दूंगा। नहीं, अभी जवाब दे दो, अभी जवाब दे दो, आपकी क्या तालीम है? नहीं जवाब दे रहा भाई, आप नौकरी देंगे मुझे, नौकरी देंगे भाई, जो आपसे गुफ्तगू हो रही है ना कि एक आदमी से इंसान मेरा 1-2 घंटे का वक्त ले रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि आप कौन है भाई, ये तो होना चाहिए ना। ये कैसे जाहिल लोग हैं भाई, पता नहीं। वाक़अन इनके इमाम के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया कुरान में फरमाया कि अल्लाह ने इनके इमाम के मुतालिक व इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, उनकी अक्ल, इसकी भी अक्ल नहीं है। टाइम शुरू करें ना, अल्लाह यार साहब आप टाइम शुरू करें, भाग क्यों रहे हैं? चलें ठीक है ना, ये आप मुझे बताओ, आप क्यों नहीं बता रहे, वजह बताओ कम से कम कि क्यों नहीं बता रहे आपकी तालीम कितनी है। आप मेरी तालीम को आप क्या करेंगे, मेरी तालीम को आप क्या करेंगे? अब बेवकूफ आदमी, हमें पता होना चाहिए कि मैं किससे गुफ्तगू कर रहा हूँ, 10 दफा बता दिया तुम्हें ना। मैं मौलवी हूँ, लोग इतने मौलाना अब्दुल लतीफ सफदर, मौलाना अब्दुल लतीफ सफदर मिल गया। क्या तालीम है आपकी? लगाएं आप मेरे सवाल लगा देंगे। ओ भाई मैं जब इस्तेलाल करूंगा तो दस दूंगा ना। ओ मौलवी साहब, कहाँ कितनी तालीम है आपकी, कितनी तालीम है आपकी? मौलवी हूँ ना, और मौलवी की कितनी तालीम होती? मदरसे से फाजिल हूँ मैं बस। किस मदरसे से फाजिल है? आप टाइम शुरू करें अपना, आप जवाब किस मदरसे से फाजिल है भाई? अजीब जाहिल आदमी है, उसमें क्या डर है भाई? डर की क्या बात है, आप जवाब आते हैं भाई, इसमें छुपाने की क्या बात, शर्म आ रही है? मदरसे में कुछ हुआ तेरे साथ नहीं बता रहे, आपने रिश्ता देना है मुझे, आप टाइम शुरू भाई। आपसे गुफ्तगू, बेवकूफ आदमी, आपसे गुफ्तगू करना जाहिल। आपसे जब गुफ्तगू कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए किससे गुफ्तगू कर रहा हूं। कहता क्या काम है रिश्ता देना? आपको पता है अब्दुल लतीफ सफदर से आप बात कर रहे हैं और मुझे नहीं पता। सफदर अभी बोला है तुमने, मैं तेरे चेहरे तरफ थूकता भी नहीं हूं, तुझे रिश्ता दे दूं। शक्ल देखिए अपनी आईने में, कोई तुझे रिश्ता देगा? आप टाइमर लगाएं, आपके पास जवाब कोई नहीं है।